السلام علیکم، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور میں ہوں منیبہ مساری. امید ہے آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو ٹاپک میں نے اور میری ٹیم نے چوز کیا ہے وہ ہے خدمت خلق اور اس کے آداب. خدمت خلق کیوں ضروری ہے، اس کے بیسک مینرز، اس کے آداب کیا ہیں. پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشنز ان دا ورلڈ، نو ون کین ڈینائی دس. لیکن کیا ہمیں یہ تربیت میں یا تعلیم کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی جب مدد کرنے کے لیے نکلو تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسپریشن کے نام پر ہم کہیں ریاکاری کر رہے ہیں یا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں اور اس کی دل آزاری ہو جائے. اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں فرمایا گیا کہ مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی مدد کریں، حقوق العباد کی بات کریں، خدمت خلق کی بات کریں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے مینر سے نا واقف ہیں یا اس کے آداب نہیں جانتے. آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. میری ٹیم نے ایک تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اور حاجت روی کرنا اسلام کا بنیادی درس ہے. انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی امداد اور خیرخواہی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. بعض لوگ غریبوں کو راشن کی صورت میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور بعض لوگ مالی مدد کرتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں غریبوں کی مدد کے معاملے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا اپنے ثواب کے بجائے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ خرابی ریاکاری اور دکھاوا ہے. اسی طرح غریبوں کو راشن وغیرہ دینے کا جو انداز اپنایا جاتا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. کڑکتی دھوپ میں گھنٹوں گھنٹوں مرد، خواتین اور بچوں کو لائنوں میں کھڑا رکھنا، دکان، گھر یا فیکٹری کے آگے رش لگوانا اور زیادہ سے زیادہ شہرت ملنے کی امید رکھنا انتہائی افسوسناک عمل ہے. مزید ستم ظریفی یہ کہ امداد دیتے وقت تصاویر اور ویڈیوز بنانا اور پھر سوشل میڈیا پر اس کی دھوم مچانا انسانی حقوق اور مساوات کے منافی عمل ہے. جی، رپورٹ آپ نے دیکھی. وہ کہتے نا کہ مزدور میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، کھانا تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اگر اچھا کام کرنے نکلتے بھی ہیں تو ایک کیمرہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں that we are good humans. بہت زبردست پینل آج میرے ساتھ موجود ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی طارق صاحب نے. آپ ریلیجس اسکالر ہیں. دین وی ہیو ڈاکٹر عائشہ رزاق ود اس، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو ڈاکٹر عائزہ عابد، آپ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں. A very very warm welcome to all of you. علی بھائی، دین ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کی بات کرتا ہے، حقوق العباد کی بات کرتا ہے، خدمت خلق کی بات کرتا ہے. دین کی روشنی میں بتائیے خدمت خلق کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. خدمت خلق ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں آپ کو نبوت ملنے کا مرحلہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر کیا اس میں سے ایک یہ تھی کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے اسباب وسائل نہیں ہوتے آپ ان کو وسائل فراہم کرتے ہیں. تو گویا ہمارے لیے یہ بطور ایک مسلمان کے اسوہ نبوی کا وہ حصہ ہے کہ جس کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے فوراً بعد دے دی اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس میں بہت اضافہ ہوتا چلا گیا. خدمت خلق کا یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اس پر بہت تفصیل سے بات ہوگی کہ کیا کیا امکانات ہیں خدمت خلق کے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سارے اعمال اور ہم جتنے کام کر رہے ہیں ان کی بنیاد اگر درست نہیں ہوگی تو شاید یہ سارے کے سارے کام بھی درست نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری لکھی اور ون آف دا اتھینٹک بکس آف حدیث اور دا موسٹ اتھینٹک بک آف حدیث، تو اس میں پہلی روایت جو وہ لے کر آئے وہ تھی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو گویا پتہ چلا کہ آپ خدمت خلق کیجئے، چھوٹے سے چھوٹے درجے سے لے کر
پوری سوسائٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے کوئی کام کیجئے، لیکن سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ کی انٹینشن ہے. آپ کس انٹینشن سے یہ خدمت خلق کر رہے ہیں. اگر آپ کی یہ انٹینشن ٹھیک ہے تو تب تو یہ سارا کام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ انٹینشن ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ خدمت خلق آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. میں ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا. خدمت خلق میں ظاہر ہے کہ مینی ٹائمز ہمیں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، جیسے ابھی رپورٹ میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو کھانا دینا ہے، راشن دینا ہے، چیزیں دینی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس میں ایک شخص ایسا تھا، رجل انفق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایک ایسا شخص جس نے خرچ کیا، فلنتھروپسٹ تھا اور اس نے فلنتھروپی کا کام کیا، لیکن اتنا خاموشی سے اور اتنا چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا تھا. تو خدمت خلق کا یہ جذبہ کہ آپ خرچ کیجئے، آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، لیکن اس سارے کے اندر آپ اپنی نیت کو خدا را بار بار ٹٹولتے رہیے. خدا نخواستہ ایسے تو نہیں ہے کہ اس خدمت خلق کے نتیجے میں آپ لوگوں کی ستائش چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے گریٹیٹیوڈ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی تعریف کریں اور لوگوں کے سامنے کہیں کہ یار یہ تو بڑا فلنتھروپسٹ ہے. ایک آخری آیت جو آپ کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بات کی ہے اور میں اس پر آگے آ کے بات کروں گا. قرآن کریم نے ہمیں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت ادب سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنی چیریٹی کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور اذیت دے کے ضائع مت کیا کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر تم نے کہیں مال خرچ بھی کیا ہے، کسی کی ضرورت بھی پوری کی ہے، خدا نخواستہ اس موقع پر یا زندگی کے کسی موقع پر تم نے احسان جتلا دیا یا تم نے اذیت دے دی، تو اس سے بچنا اس لیے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا. یہ احسان ہم کیسے جتلاتے ہیں؟ بہت سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے. یہ احسان ہم اس طرح جتلاتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کسی دوست کی مدد کر دی، لیٹ سپوز کسی کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو کھانا بھجوا دیا رات کو، ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا اور کہا. اب وہ دوستوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ اسے پوچھتے ہیں کہ رات وہ ڈرائیور آ گیا تھا. اب آپ ڈرائیور کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے، آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ نے اسے بھیجا ہے، اس نے صبح آ کے بتا بھی دیا کہ صاحب میں فلاں جگہ پر گیا تھا اور میں دے آیا تھا. آپ جب یہ کہتے ہیں نا وہ ڈرائیور آ گیا تھا آپ کے گھر، تو ارد گرد والے لوگ پوچھتے ہیں کس چیز کا ڈرائیور اور کیوں کا ڈرائیور، تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے، کہتے ہیں نہیں بتاؤ تو صحیح. اب ہو کیا رہا ہے؟ بیسیکلی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور اس شخص کے اوپر احسان جتلانا چاہ رہے ہیں اور اس کو اذیت پہنچانا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس میں سب سے پہلے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں کس حسن نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے. کیا بات، انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت میں ریاکاری شامل ہے تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، آپ جتنے بھی اچھے انسان بن جائیں، دنیا کتنی ہی واہ واہ کیوں نہ کر لے آپ کی، مگر آپ خسارے میں ہیں. ڈاکٹر عائشہ، کیا یہ تمام مینرز کہ کس کی مدد کس طرح کرنی ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، کیا یہ ہماری تربیت میں اور تعلیم میں شامل ہے؟ اچھا، بہت شکریہ سب سے پہلے تو منیبہ بلانے کا، اور بہت ہی ہماری جو کانورسیشن پہلے ہو رہی تھی باقی سارے گیسٹس کے ساتھ، میرے خیال میں مور اور لیس ہمارا ایک ہی وہ اس کی طرف کنورج ہوتا ہوا ویو پوائنٹ تھا. میں کچھ کسی اور جگہ سے شروع کرنا چاہ رہی تھی اپنا کامنٹ، لیکن I'll follow up on آپ جہاں پر آپ نے اپنا چھوڑا ہے and I'll connect with آپ کا جو سوال ہے اس کے ساتھ. اور انٹرسٹنگلی، اور میں سوچ رہی تھی کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں، تو میرا جب میں ایک کلاس روم کے بارے میں یا ایک اسکول کے بارے میں یا ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ویسے تو ہم ایک میجورٹی مسلم کنٹری ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ہر قسم کے بلیف سسٹم کے، ہر قسم کے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے. تو جب ہم ایجوکیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں جو اس قسم کی اچھے اعمال ہیں یا دوسروں کی ہیلپ کرنا یا کائنڈنیس یا نیکی، اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم ریلیجن کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہر قسم کا ٹیچر بھی ہوگا، ہر قسم کا بچہ بھی ہوگا، ہر قسم کی فیملی بھی ہوگی. آلدو کہ موسٹ ریلیجنس جہاں تک میں سمجھتی ہوں ظاہر ہے اچھے کاموں کو انکریج کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی کے اندر جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کو ایک لیویبل، ایک فنکشنل، ایک کنسیڈریٹ، ایک
کائنڈ سوسائٹی بنانے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے ریلیجن سے اب ہم ڈرائیو کریں, کیونکہ وہ پہلے شاید ضرورت تھی بہت عرصہ دراز پہلے, لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ سوسائٹیز, اچھی سوسائٹیز کن فنڈامنٹلس پہ فنکشن کرتی ہیں, اینڈ دے ریمین دا سیم ارسپیکٹیو آف کہ آپ کا کس قسم کا ریلیجن ہے, کس قسم کا کلچر ہے. تو میں یہاں سے بات شروع کرتی ہوں. تو وہ جو انسان کی یا سوسائٹی کی ویل بینگ ہے نا, وہ اگر آپ اپنے سامنے ایز اے گائیڈنگ پرنسپل رکھیں اور بچپن سے بچوں کو سکھائیں کہ تمہارا فیصلہ تمہارے لیے جہاں مشکل ہو رہا ہے فیصلہ کرنا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا یا کیسے کرنا ہے, تھنک اباؤٹ دی ادر پرسنز ویل بینگ. کیا یہ اس کی ویل بینگ کے لیے اچھا ہے یا نہیں. اپنی ویل بینگ کو بھی نہیں سیکریفائس کرنا, اپنے آپ کو بھی اپنے پیچھے نہیں رکھنا, لیکن آپ نے وہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. تو آئی تھنک پھر وہ ساری چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں کہ عزت نفس کا خیال رکھنا ہے اور شو بازی میں نہیں پڑنا اور صرف اپنا نہیں سوچنا. آئی تھنک وہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل سامنے رکھیں تو سب چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. اچھا, اس کو ذرا تھوڑا سا اب وہ کیوں ضروری ہے اور اس کا پھر ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے. دیکھیں, گیونگ اور یہ ساری چیزیں تو اس وقت اس میں آپ شامل ہوتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کی بات بتا رہی تھی کہ آپ نے بچپن سے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس کو شروع سے پتہ ہو کہ یہ یہ اس کا بیہیویئر شروع سے ایسا بنے. تو اور وہ 11 سال کا ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے, اور یہ چیزیں اس سے بھی کہیں پہلے سے شروع. آپ کو پتہ ہے ایز اے مدر, آئی ایم اے مدر, میرے خیال میں شاید ہم سبھی پیرنٹس ہوں گے, آئی ایم ازیومنگ, آئی ایم سوری, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے سائنس سے, ہمیں یہ پتہ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ سے, ہمیں پتہ ہے یہ ایجوکیشن جس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہے کہ یہ آپ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں. انفارچونیٹلی ویسے تو یہ باتیں گھروں میں سکھانی چاہیے, یہ باتیں اسکول آنے سے پہلے بچے کو کئی دفعہ پتہ ہوتی ہیں. اور کیونکہ اچھا, سائنس کہتی ہے, جو ریسرچ اسٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں, آپ میں سے اگر آپ میں سے کسی کے بچوں نے بارنی کا شو دیکھا ہے, بارنی دا پرپل ڈائناسور, تو اس میں وہ ہیپی ہیلپر والا ایک کانسیپٹ ہے. اور دیر سائنس دیٹ سیز کہ بچے 14 مہینے سے لے کے 7 سال کی عمر تک فار انسٹنس ہیپی ہیلپر کی فیز ہوتی ہے. نیچرلی ان کے اندر انکلینیشن ہوتی ہے کہ وہ ہیلپ کریں. اب اس کی مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ صرف اتنا بھی ہو سکتی ہے, وہ کائنڈنیس اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے ماں کے پاس جا کے اس کو ہگ کر لیا, یا ماں نے کوئی اچھی چیز بنا کے دی تو آئی لو یو مامی, یا کچھ اس طرح کی بات کر لی, ٹھیک ہے, یا یہ کہ کسی بڑے کی ہیلپ کر دی, تھینک یو بول دیا, کوئی بڑا آیا تو اس کے لیے اپنی چیئر. چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں آپ اپنے بچوں کو گھروں پہ بھی انکریج کر سکتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ پھر اس کی تھرو دا ایئرز آف کورس وہ مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہوگی کائنڈنیس کی. ایڈولیسنٹ ایج میں ڈفرینٹ ہوگی, کالج میں ڈفرینٹ ہوگی, جب آپ پروفیشنل بن جائیں گے تو پھر شاید آپ گیور بن جائیں گے, بٹ گڈ کائنڈ آف گیور جو دوسرے کی سیلف اسٹیم کو مجروح نہیں کرتا. لیکن اسکول کے اندر بھی, اینڈ آئی فنش مائی تھاٹ بیکاز آئی نو یو وانٹ ٹو موو ٹو دا نیکسٹ گیسٹ, لیکن ٹو کم ٹو یور کویسچن کہ اسکول کے اندر خاص طور پہ جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے, پری اسکول لیول پہ اور پرائمری اسکول لیول پہ, انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ایمفیسس ہے نا کتابوں میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے کلاس 2 کی اردو کی بک میں یہ والا نیکی کا چیپٹر ایڈ کیا ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ احمد نے حامد کی مدد کی اور دیکھو اس کو کتنا. دس از ناٹ ہاؤ یو ٹیچ. ہاں, دس از ناٹ ہاؤ یو. آپ بچوں کو کہیں پر بھی دیکھ لیں تو وہ جہاں پر اس طرح کی سوسائٹیز فنکشن کرتی ہیں, یہ کانسیپٹس ڈیفینیشن ون آف چیپٹر سے نہیں سکھائے جاتے, یہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں. آپ کی اسکول کی انوائرمنٹ, آپ کی کلاس روم کی انوائرمنٹ, آپ کا ٹیچر کس قسم کا کلائمیٹ بچے کے لیے بلڈ کرتا ہے کلاس روم میں, through role modeling, through their own interaction with other adults, through their own interaction with the بچے کی آپس میں انٹریکشن دوسرے بچوں کے ساتھ, اور پھر the kind of feedback you give them. ایک چھوٹی سی چیز پہ میں ختم کرتی ہوں. میں گریجویٹ اسکول میں جب جا رہی تھی to do my own degree in education, I have a daughter, she is all grown up now, لیکن اس وقت وہ تقریباً میرے خیال میں اس کنڈر گارٹن میں تھی وہ, اور ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی تھی ماسٹرز کی کلاس میں, ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی وہ کلاس تھی, اور ایک کیس اسٹڈی تھی کہ ایک ٹیچر ہے, اس کی کلاس میں فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ لیٹ آتا ہے, اور تو ایز اے ٹیچر آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا. لمبی چوڑی کیس اسٹڈی تھی, بٹ دس واز دا کرکس. اب میں کمنگ فرام دا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم, میرا پہلا ریئیکشن تھا سزا کس طریقے سوچ رہی ہوں. پھر سوچ رہی ہوں اچھا اٹس این امریکن کلاس روم, تو مے بی مجھے سزا کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے ورنہ برا لگے گا. نا وہ ڈسکشن ہوئی, سب کچھ ختم ہوا, تھوڑی سی میری بھی چیلنج ہوئے بلیفس اباؤٹ یو نو ہاؤ یو شوڈ ٹینڈ ٹو یور جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. اب میں گھر واپس آئی ہوں, مائی ڈاٹر 5-6 سال کی, وینٹ ٹو اے ویری گڈ پری اسکول. میں نے اس کے سامنے ویسے ہی پوسٹ کیا کہ ہادیہ آپ کی کلاس میں فرض فار ایگزامپل یو آر اے ٹیچر, آپ کی کلاس میں ایک بچہ آتا ہے اور وہ لیٹ آتا ہے, تم کیسے اس کو وہ کرو گی. اچھا جس میں نے ویسے ہی پوچھا ڈنر ٹیبل پہ اس سے, تو وہ اس نے شی ٹوک اے فیو سیکنڈس, پھر مجھے کہتی ہے میں پہلے اس سے پوچھوں گی کہ وجہ کیا ہے.
Why did you come late? हाँ, क्योंकि हो सकता है उसकी बस लेट हो गई हो. Wow. My daughter used to go on bus herself. जी. तो वो जो एम्पथी आपने सिखानी है ना बाद में हेल्पफुल या काइंड बनने के लिए, वो एम्पथी सिखाने के लिए आप डेफिनेशंस नहीं कर सकते. वो उसने आई एम श्योर अपने टीचर से सीखी थी कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं. बहुत खूब, यानी कि दूसरे की तकलीफ पर खुद को सोचना, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज एंड देन थिंक. और एक बात बड़ी ज़रूरी है वो ये कि डोंट टेल योर चिल्ड्रन टू बी काइंड, रिमाइंड देम दे आर काइंड. आपके अंदर ही कहीं ना कहीं इंसानियत और काइंडनेस छुपी है. और जब हम बात करते हैं ना खिदमत खल्क की, तो ये सिर्फ इंसानों की नहीं, ये जानवरों, परिंदों, दरख्तों, इन सब की खिदमत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है. डॉक्टर आयज़ा, वी थिंक कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी फेवर है, और जब आप फेवर करके किसी की मदद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ह्यूमिलिटी कम हो जाती है. कैसे बताएं अपने लोगों को कि अगर अल्लाह की दी हुई नेमतें आप लोगों के साथ बांट रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, फेवर नहीं? अच्छा जी, ये तो आपकी, जैसे हमने कहा ना, एक अपब्रिंगिंग होती है, आपकी एक सोच होती है कि आपने दूसरों पे किस तरह ये जाहिर नहीं करना. अब बेसिकली आप अगर हम इंसान से ख़ुद शुरू करें ना, तो हमको, अगर हम खुद शुक्रगुजार हैं, मेरा तो पर्सनल ख्याल ये है कि अगर मैं शुक्र करती हूँ जो कुछ मेरे पास है, और मैं उसके लिए भी शुक्र करती हूँ जो मेरे पास नहीं है, तो मैं उसी पे कायम रहूँगी. ठीक है ना. फिर मुझे ये नहीं होगा अच्छा मेरे पास बहुत ज़्यादा है या बहुत, बिकॉज अगर मैं अपनी नेमतें गिनती हूँ और उनका हिसाब तो नहीं रख कर सकती, मगर मैं उनकी कदर करती हूँ. ठीक है. तो यहाँ से फिर हमें एहसास होता है कि हमें दूसरों के लिए भी जो है अच्छा करना है और इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि हमें एहसास होता है अपनी नेमतों का कि वो हमसे ली भी जा सकती है ना शुक्री की वजह से. इसके साथ गुरूर और तकब्बर की भी का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना. तो हमको जो एक मेन चीज़ है कि जो ह्यूमिलिटी है, हमको हम्बल होना और एक ह्यूमिलिटी होना कि हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं, बंदे हैं. ठीक है. और हम किसी तरह भी आगे नहीं जा सकते. ये कॉन्सेप्ट हमें अपने अंदर रखना. दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आप लोगों को देखें, हम दुनिया में ना दो टाइप के लोग हैं. एक हैं जो मदद करते हैं, जो, और स्टडीज़ शो करती हैं कि जो लोगों को, जिनको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी ने एक बड़ा अच्छा हमारे लिए सेट किया. अब इनकी जो ब्रेन है ना, रिसर्च ने बताया कि इनकी 8% ब्रेन का वो एरिया ज़्यादा होता है जो लोगों की मदद करने से खुद को खुशी और सुकून मिलता है. और ये मदद करते हैं सिर्फ मदद करने की खातिर और कोई गर्ज नहीं होती. तो आप ये देखें कि जो लोग आप आइडेंटिफाई करें, कई लोग हम कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है कि ये मदद करता हो, इसको कुछ ना हो. तो लोगों को नहीं समझ आती कि कुदरती तौर पे, और हमने इसी बच्चों की यही एरिया पे वर्क ऑन करना है कि जो फील गुड फैक्टर आता है फॉर द सेक ऑफ डूइंग गुड थिंग्स. एंड देन इसके साथ अगर बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि अभी भी बहुत काम किया, अभी तो बहुत कुछ करने को है, तो फिर वहाँ से हमारा जो है ना वो फेवर वाले हम में नहीं जाते कि फिर हम अपने काम को फिर छुपाना भी चाहते हैं. फिर हम कहते हैं नहीं हमने बहुत ज़्यादा, तो ये तो कुछ भी नहीं, हमें शर्मिंदा ना करो इसका जिक्र करके बार बार. और फिर इसी तरह हम लोगों का जो इज़्ज़त नफ्स होता है, उनकी खुददारी को हम प्रमोट करते हैं, रादर देन कि हम उनको, जो देखिए अब आपके पास कोई पैसे मांगने आता है, आप उसको एक तरीका कि आप उसको पैसे देते हैं, क्योंकि अब हम पाकिस्तान अगर मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज़ में जाते हैं तो ये बड़ा आसान है, हम सबके पास जेवर है, हम लाखों में ज़कात निकाल रहे हैं, तो ये तो एक फिगर हो गया ना. बट बेसिक चीज़ है कि आप अपनी गुडविल, आप अपनी बाकी जो एक्ट्स हैं, आपने रास्ता दिया, आपने किसी के लिए अच्छा फेवर दिया, ख्याल रखा, कॉलीग है, कोवर्कर है, जूनियर है, तो वो आपने कैसे किया. ठीक है ना. तो अब इसको डेवलप करना, इसको फोकस करना ना, इसके तरीके डिफरेंट होते हैं. ठीक हो गया. तो ये जो आपकी जो सोशल स्किल्स आती हैं, लोगों से रिलेट करना आता है, और ये बच्चों को आप स्कूल्स में, और ये टीचर्स का, और बेसिक चीज़ ये जो, जैसे उन्होंने भी उर्दू किताब की बात की कि जी उसमें मैं कल ही वो देख रही थी कि एक बच्चे ने वो उसका रख लिया पेंसिल बॉक्स, उसको बड़ा पसंद है, अम्मी ने समझाया, उसने वापस कर दिया. अब अगर इस कहानी को हम इस तरह चेंज कर देते कि उसने रख लिया, फिर दूसरे दिन देखा दोस्त बहुत उदास था, और फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने तो तकलीफ दी अपने दोस्त को. तो ये फीलिंग, ये एम्पैथी और ये जो एहसास हमने डेवलप करना है, ये कहने से नहीं आता. ये एहसास सोचने वाले माशरों में ऐसे. अली भाई, आपने तो करिकुलम पे भी बहुत काम किया है, और आपने रातें जाग कर कोशिश की है कि अपने अल्फाज के ज़रिए
ہمیں ایک مہذب اور احساس کرنے والی قوم بنا دیا جائے. ایک تو یہ بتائیے کہ تعلیمی نظام میں کیا, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ کیا ہمارے الفاظوں میں وہ ایمپتھی نظر آتی ہے کہ بچہ پڑھ کر احساس کرنے والا انسان بنے؟ اور دوسری بات یہ, خدمت خلق کیا صرف روپے پیسے سے ہی ہوتی ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا چاہتا ہے مگر ذرائع آمدنی اتنی نہیں, وہ کیا کرے؟ بہت شکریہ. میں ڈاکٹر عائزہ صاحبہ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے, ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد شاید 1.5 ارب سے زیادہ ہے. اس طرح کے کوئی فگر مجھے, میں آئی ایم ناٹ گڈ ان فگرز ایز اے اسکالر, کبھی بھی مجھے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں. ظاہر ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں. اس کتاب کے احکام میں سے ایک حکم ہے جو ان کے دل کے بہت قریب ہے, اور وہ خرچ کرنے کا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہ معاشرہ پورے کا پورا مسلمان معاشرہ ہے. اس کے اندر ہمارے پاس بہت ڈائیورسٹی ہے, دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں جب روزے شروع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سائملٹینیسلی جو چیز شروع ہوتی ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے. پیپل ہیو ٹو اسپینڈ. ہم اسے انٹرنیشنل نارمز کا نام دے دیں, ہم اسے کچھ بھی دے دیں, لیکن اس وقت مسلمان پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جو خرچ کر رہا ہے وہ ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اس کے کنبے کے لیے اچھے ہیں, تو اگر میں یہ بات اپنے بچوں کو بتا دوں گا تو میرا خیال ہے کہ جو یونیورسل آرڈر بنا ہوا ہے, اس یونیورسل آرڈر کو بیسیکلی میں اسٹرینگتھن کر رہا ہوں تھرو دا سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ آف دا پیپل دیٹ دے وانٹ ٹو گیٹ ایسوسیٹڈ ود دا ریلیجن. اور اگر میں کوئی مثبت بات مذہب کے نام پر آگے منتقل کر رہا ہوں, مسلمان معاشرے میں کر رہا ہوں, مسلمانوں کو کر رہا ہوں, جس کے ذریعے وہ مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, اور ہمیں اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے. جو لوگ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں ہم انہیں یہ بتائیں کہ آپ خرچ کیجئے, لیکن یاد رکھیے کہ اس خرچ کرنے کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے. وہ سوال جو آپ نے فرمایا, اس خرچ کرنے کا تعلق چیزیں دینے سے نہیں ہے, اس خرچ کرنے کا تعلق لوگوں کو انیبل کرنے سے بھی ہوتا ہے. آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں, آپ کسی کی تراش خراش درست کر رہے ہیں, آپ کسی کی ذہنی ساخت درست کر رہے ہیں, آپ کسی کو صلاحیتیں دے رہے ہیں, اس کو سوچنے کا, کریٹیکل تھنکنگ کا جذبہ اس کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کنسرن کا اظہار کر دیں تب بھی آپ دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت مثال عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, اور بہت بڑا مجمع تھا, اور ایک صاحب مسجد کے اندر تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر تھوڑا سا ہلنے لگ پڑے, ایز اف ہی واز ٹرائنگ ٹو میک سم اسپیس فار دس جینٹلمین, دس صحابی رضی اللہ عنہ. تو صحابہ نے کہا ان فی المکان صحتن, آپ پریشان نہ ہوں, اللہ کے رسول بہت کھلی جگہ ہے, and we can accommodate this صحابی very easily, there is plenty of space. آپ نے فرمایا نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ آئے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہل جائے, کنسرن کا اظہار کرے. تو یہ جو کنسرن کا اظہار ہے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جسے میں دیکھتا ہوں, تو دیکھنے کے بعد مجھے سب سے پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہوں, یا دوسرے کو یہ احساس دلانا that your presence matters. جی, آپ کا آنا مجھے I am really concerned, یعنی I am really concerned, you entered, you showed up, ٹھیک ہے بڑی جگہ ہے, but I should be showing some sort of concern کہ آپ کے آنے سے مجھے فیل ہوا ہے, and you are welcome. Inclusivity, I want to include you in my circle. میں ایکسکلوزیو نہیں ہوں, میں آپ کو انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس سرکل میں. اور اس انکلوزیوٹی کو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے لوگوں کے معاملات کو حل کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. آپ دے رہے ہیں, بیسیکلی آپ کے پاس کوئی کنسلٹیشن کے لیے آیا ہے, آپ سے مشورہ لے رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جناب اب آپ دینے کے فیز میں ہیں, لہٰذا اس کو ایسی چیز دیجیے گا جو اس کے لیے ہر اعتبار سے اچھی ہو. ڈاکٹر عائزہ بڑی سخت ذمہ داری ہے آپ پر. تو یہ دیکھیے ایک ٹیچر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو استاد ہے, اس استاد کی جو ہم فضیلتیں ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. قرآن قسم اٹھاتا ہے قلم کی, قرآن قسم اٹھاتا ہے کتاب کی, قرآن قسم اٹھاتا ہے مختلف چیزوں کی جن کا تعلق لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہے. تو ان ساروں کا تعلق یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب آپ کی کلاس میں آتا ہے, ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہی ہیں, کہ جب وہ کلاس میں آ رہا ہے تو آپ اس کو شعور دیجئے, یہ بھی دینا ہے. ہم لوگ اگر خدا نخواستہ
3500 4000 آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مارٹس کے اندر وہ ایک بیگز بنے ہوئے ہیں 4000 5000 6000 کا, ہم نے وہ دیا اور دے کر کسی کے گھر پہنچا دیا, اور کلاس کے اندر ہم اپنے بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ نہ دے سکے, ہم اپنے بچوں کو ایتھیکل سٹینڈنگ نہ دے سکے, ہم اپنے بچوں کو مورلی اپلفٹ نہ کر سکے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا دینا جو ہے وہ ظاہری طور پر تو دینا ہے, لیکن ابھی تک ہم باطنی طور پر جو دینا ہے, جو انٹرنل دینا ہے, اس انٹرنل دینے کی پریکٹس ابھی تک ہم نہیں کروا سکتے. اس پر ہم آتے ہیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں آؤٹ ریچ پروگرامز ہوتے ہیں, اسکولوں کالجوں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہم ایک اولڈ ہوم میں وقت گزاریں گے تاکہ آپ کو ان کی تکلیف کا احساس ہو, آج ہم آرفنیج میں جائیں گے تاکہ آپ وہاں وقت گزارو اور آپ کو پتہ لگے ہاؤ بلیسڈ یو آر, اور یہ فیور نہیں ہوگی, یہ ذمہ داری ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ چیز کیوں نہیں ہوتی؟ میرا بچہ کیوں اتنا اوبلیویس ہے ٹو دا فیکٹ کہ ایک اولڈ ہوم ہوگا جس میں والدین کو چھوڑا گیا ہے اینڈ نو بڈی از ٹیکنگ کیئر آف دیم؟ اس میں منیبہ پھر اگین وہ تھوڑا سا میرے خیال میں یہاں سے میری ڈائیورجنس اس پہ ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ چیزیں وہ ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ شاید ہم ان معاشروں کی انفیکٹ بات کر رہے ہیں جہاں اسلام نہیں ہے. سو دا تھنگ از کہ میرے خیال میں ایز این ایجوکیشنسٹ میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے, ناٹ سیئنگ کہ وہ اسپیکٹ ایک اسلامک معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ بچے کو یہ پتہ ہو. اگین اس کا تعلق ویسے کسی حد تک گریٹیفیکیشن سے بھی ہے کہ ہر چیز کو اگر ہم نے آفٹر لائف سے جوڑنا ہے تو کئی دفعہ وہ بڑی دیر والی گریٹیفیکیشن ہے اور بھول جاتے ہیں ہم, کیونکہ روزمرہ کے کام اور روزمرہ کی آپ کی جو باقی چیزیں اس میں آپ کو وہ آفٹر لائف اور وہ ساری چیزیں ذرا کم ہی یاد رہتی ہیں. سو میرے خیال میں جو آپ نے جیسے کہا بالکل ہے, ہمارے پاس مسئلہ میرے خیال میں 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو ایجوکیشن سسٹم کی اگر آپ بات کریں تو ہمارا ویسے ہی بیسک سسٹم اتنا بروکن ہے کہ ہم اپنی وہ جو بیسک ایجوکیشن کی نیڈز ہیں نا وہی پوری نہیں کر پا رہے, کہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں یا پانی نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے یا کریکلم اتنا اچھا نہیں ہے یا ٹیچر اتنا ٹرین نہیں ہے. اور ہم صرف اسلام آباد کے اسکولوں کی چند یا لاہور یا کراچی یا اربن اسکولس کی بات, ہمارے تو اسکول جو ایکچوئل ہماری میجورٹی ہے وہ تو بڑی حد تک اس طرح سے فنکشن نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے ایک اسکول کو. تو یہ والی چیز کہ وہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ ڈالیں جس میں آپ بچہ ایکسپیرینس کے تھرو سیکھے چیزیں, کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ کتابوں میں ون آف ڈیفینیشن سے نہیں آتا, یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے. سو ایز اے پیرنٹ اگر آپ یہ چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کسی نرسنگ ہوم یا اولڈ ہوم کیئر یا آرفنیج یا اینیمل ریسکیو سینٹر یا اس قسم کی جگہ جہاں پر آپ ایمپتھی کرنا سیکھ سکتے ہیں یا کمپیشن سیکھ سکتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیلپ فلنس کا وہ کائنڈنس کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. اسکول کے اوپر آتی ہے ذمہ داری, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ منیبہ میں سوچتی ہوں کتنے اسکولز یہ کر بھی سکتے ہیں. مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ہمارے اسکولز, میں کہہ دوں گی یہاں پر, لیکن نہیں کر سکتے. اب مجھے جو ہائی فی پیئنگ اسکولز ہیں جہاں پر یہ کانسیپٹ اب آ گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جو آئی بی یا او اے لیولس کرواتے ہیں, لیکن مجھے اس میں بھی لگتا ہے کہ اس میں وہ جو کالج اپلیکیشن والا جو آپ نے اس ریوارڈ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا, کہ دیکھیں آج کل جو کالجز ہیں وہ سروس اور کمیونٹی سروس اس کو بہت زیادہ وہ دیکھتے ہیں. دے ڈونٹ جسٹ لک ایٹ یور جی پی اے وغیرہ, لیکن وہ چلیں آپ کہیں سے تو شروع کریں, بے شک یہی ریوارڈ سسٹم شروع کریں, چاہے ریوارڈ ہی کیوں نہ ہو کمیونٹی سروس کا, لیکن کہیں سے آپ نے وہ شروعات تو کر دی. لیکن دیکھیں پھر اس میں پتہ کیا ہوگا, اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے اسٹرکچر نہیں کرتے کہ آپ اس میں بچے کی وہ سوشل ایموشنل اسکلس کو بھی ساتھ ساتھ ایسے ماڈریٹ کر رہے ہیں اس ایکسپیرینس کو کہ بچہ وہ بھی اس کے فور آف دا ہیڈ ہو کہ ٹھیک ہے یہ سی وی پہ جانا ہے, لیکن واقعی یہ چیزیں تو مجھے پہلے بھی سوچنی چاہیے تھی, واقعی مجھے یہ چیزیں آگے جا کے بھی سوچنی چاہیے. وہ ضرور پھر اس کا حصہ بنائیں کیونکہ وہ بڑا ضروری ہوگا. ایک جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں, اگر لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ یہ سوشل ایموشنل لرننگ کا کریکلم اب تو باقاعدہ طور پہ باقی ملکوں کے اندر انٹیگریٹ کیا جاتا ہے آپ کی اسکولنگ کے ساتھ, اور اگین یہ ایکسپیرینشیل ہوتا ہے یا انٹریکشن کے تھرو ہوتا ہے, یہ کتابوں کے تھرو نہیں ہوتا, اس کا آپ کے بچے کو ویسے بھی فائدہ ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ اچھا چلو یہ ہے لیکن یہ سیکنڈری بینیفٹ ہے, پہلے تو میرے بچے کو ایکیڈیمکلی ایکسیل کرنا ہے, دیر آر اسٹڈیز آن اسٹڈیز اینڈ اسٹڈیز, اور اب تو جابس بھی آپ کی سوشل ایموشنل اسکلس کے اوپر بیس دی جاتی ہیں کہ ایک تو آپ خود سیلف اویئر کتنے ہیں, کیونکہ سیلف اویئر ہونے کا مطلب یہ ہے, مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز, اپنے تھاٹس, اپنے ایکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
اور جب آپ کے اندر وہ سیلف اویئرنیس آتی ہے, سیلف ایمپتھی آتی ہے, تو وہ اس کے بعد پھر اور لوگوں کے لیے بھی آپ کے اندر وہ ایمپتھی اور وہ جو تھاٹفلنس ہے وہ آتی ہے. تو یہ جو اس کو بہت زیادہ مشکل بنائے بغیر یہ جو ایک سوشل کوگنیشن کا ایلیمنٹ ہے نا, جو ایجوکیشن, اچھی ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا تعلق اور لوگوں سے کیا ہے, اور ایک فنکشنل سوسائٹی کے لیے وہ تعلق, ایک ہیلدی تعلق کیسا ہونا چاہیے. تو یہ خود بخود یہ پرو سوشل بیہیویئرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, پازیٹیو بیہیویئرز, یہ خود بخود آ جائیں گے, اور ان کا تعلق آپ کی ایکیڈیمک, ان کا تعلق آپ کی پروفیشنل سکسیس کے ساتھ ہے. دس از نون فیکٹ. تو اگر وہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے تو وہ بھی اچھی چیز ہے, کیونکہ یہ سب چیزوں کو فیڈ کرے گا. اور وہی بات کہ خدمت خلق کے جذبے کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. آپ بچوں کو جتنی تعلیم دے دیجئے, جتنے بڑے عہدوں پر بٹھا دیجئے, تبھی ہمیں نظر آتا ہے نا بہت بڑے بڑے عہدوں پر بہت چھوٹے انسان بیٹھے ہیں جن کا دل دوسرے کے لیے نہیں دھڑکتا اور دوسروں کا احساس نہیں کرتے. ڈاکٹر عائزہ کیا کہنا چاہیں گی کہ ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے کہ میں خدمت خلق تو کروں لیکن مجھے اچھا لگنا, مجھے اچھا فیل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے میں کسی کی مدد بھی کر رہی ہوں, ہم کہتے ہیں نا کہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کی مدد لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. واٹ ایف آئی وانٹ ٹو گو اینڈ ہیلپ سم ون, اور کوئی کہے کہ نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے, تب آپ کو فیل گڈ فیکٹر کہاں سے ملے گا؟ کتنا ضروری ہے اپنے دل کو بالکل کلین رکھ کر, یہ بھی نہیں سوچیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا, بس چپ چاپ مدد کرتے جائیے. کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, جب ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم تو زیوم کریں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, تو ہماری assumption غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ہم کو ایک تو جب آپ اس راہ پہ نکلتے ہیں, جو میں نے فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس انہی لوگوں کو بھیجتا ہے جن کو آپ ہیلپ کر سکتے ہو. That's true. میں ایک ہاؤس وائف تھی, اور جب میں نے ایک نیت کی اور میرے پاس ایز اے ہاؤس وائف کچھ بھی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے لاسٹ 20 ایئرز میری لائف اتنی چینج کر دی, اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی, بٹ یہ ہے کہ آپ جب نیت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ کے وسائل ہوتے ہیں اس میں سے دیتے جاتے ہیں. آپ کا بے شک وہ ذہن ہو, بے شک آپ کی کوئی ابیلٹی ہو کہ گاڑی ڈرائیو کر لی, کسی کو ہیلپ کر دیا, کسی کے ضرورت کے ٹائم پہنچ گئے, اس میں آپ کے نیبر بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے فیملی والے بھی ہو سکتے ہیں, کین بی اینی بڈی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ جو تھوڑا سا ان کا پوائنٹ عائشہ کا جو میں پہلے بھی ہم نے مینشن کیا تھا, جب ہم چیریٹی کرتے ہیں نا بہت زیادہ, اور جب ہم بہت زیادہ اچھا ہم نے زکوٰۃ نکال دی, اچھا ہم نے آج اتنوں کا کھانا بھجوا دیا, ہم بڑے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکچولی بات شروع کہاں سے ہوتی ہے, اور اصل میں رمضان میں جو ہمارا جو ایک چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھوک اور پیاس کو تو کرنا ہی کرنا کنٹرول. ٹھیک ہے, ایک دم آپ صبح شام اپنے جس طرح مرضی چل رہے ہیں, ایک دم آپ سحری کھا کے ایک ٹوٹلی اپنی باڈی کو ایک فزیکل اس میں لے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے ٹائمز پہ اتنے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دم ہماری پوری سب کچھ ہل جاتی ہے, ہماری نیند ہل جاتی ہے, ہمارا غصہ, ہمارا مزاج ہل جاتا ہے. میں ہر شو کو یہ کہتی ہوں کہ جب رمضان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرے منہ نہیں لگنا, میرا روزہ ہے. ارے بھائی یہی تو روزہ ہے, آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کا کسی کو فائدہ نہیں, آپ نے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے, یہی رمضان کی اسپرٹ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایکچولی ان کو آپ کے بھوکے رہنے سے نہیں کچھ لینا, ایکچولی لینا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایک آزمائش میں ڈالتے ہو تو پھر آپ ذہن آپ کا کتنا حاضر رہتا ہے. اب یہ اگر ہم سمجھ سکیں, یہ سمجھتے سمجھتے تو عید آ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بات یہ کہ میں دیکھتی ہوں جو باقی قومیں ترقی کری نا, وہاں ان کے لیے کھانا پینا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ سارا دن نہیں کھائیں گے, وہ دن میں ایک ٹائم کھائیں گے, اور بڑے ویل ڈیولپڈ ممالک ہیں, مجھے پتہ ہے وہاں پہ ناشتے میں وہ کھیرا اور ٹماٹر کھاتے ہیں, اور سب وہ ناشتہ صبح 6 بجے کرتے ہیں اور کھانا وہ شام کو 6 یا 7 بجے کھاتے ہیں, and they are done. اور ورزش کرتے ہیں, اور سارا, اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بھی رکھتے ہیں, اور یہ نان مسلمز ہیں. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, آپ سب اگری کریں گے, ہم سب ٹریول جب بھی کرتے ہیں تو آپ جب بھی باہر جاتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو کہتا ہے گڈ مارننگ, ہیو اے گڈ ڈے, ہیو اے گریٹ ڈے, مسکراہٹ کے ساتھ. یہ وہ ممالک ہے جہاں اسلام نہیں ہے, جہاں دین نہیں ہے. اور جب آپ پاکستان میں آتے ہیں, آپ کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا کر السلام علیکم کرتے ہیں, آپ کو جواب نہیں ملتا. تو ڈاکٹر صاحب, اور ان کے چہرے پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں, آپ نے مجھے سلام کیوں کیا. Where are we heading to? یہ بالکل درست فرمایا. ڈاکٹر بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا تو مقصد ہی نہیں ہے. بالکل اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس بھوکا اور پیاسا رہنے میں جو انٹینشنلی ہے, فریج بھری ہوئی ہے,
बैंक अकाउंट में भी पैसे मौजूद हैं, वसाइल दस्तयाब हैं, इसके बावजूद आपको थोड़े से अरसे के लिए भूखा और प्यासा रखा जाता है ताकि आपको भूख और प्यास का पता चले। भूख होती क्या है, प्यास होती क्या है, जब भूख लगती है तो आदमी किस कर्ब से गुजर रहा होता है, और फिर उस कर्ब को समझने के बाद आप उन भूखों और प्यासों का ख्याल करें जो सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है। तो हमने उस भूख और प्यास को मेर भूख और प्यास समझ लिया। हमने समझा कि जी बस सुबह फजर से पहले भूखा हो जाना है और शाम को रोज़ा खोल लेना है, और इसका जो एसेंस था, इससे जो पेशेंस का लेवल डेवलप करना चाह रही थी शरीयत, सिंपथी का, एम्पथी का, वो हम डेवलप नहीं कर पाए। तो अगर, और ये बहुत क्लियर बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे होते हैं जो पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और शाम में जब इफ्तार करते हैं तो सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं मिलता। ये हदीस के अल्फाज हैं कि उसको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, इसलिए कि जो उसका एसेंस था, सिंपथी और एम्पथी और अपने आप को बर्दाश्त करना। देखिए, खाना और पीना तो हलाल था मेरे लिए और वो हराम कर दिया गया। तो मकसद ये था जो हलाल चीज़ें हैं वो थोड़ी देर के लिए हमने रोक दी, तो जो हराम है उनसे तो पहले से ही रोक रखा था। भाई अगर तुम हलाल से रुक गए हो, गुस्से से नहीं रुक रहे, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने से नहीं रुक रहे, ज़ुबान के, अखलाक के, हाथ के, निगाहों के गुनाहों से नहीं रुक रहे, लोगों को डिसरिस्पेक्टफुली देख रहे हो, तो इसको करके अगर तुम समझते हो कि भूखा रहने से तुम जन्नत मिल जाएगी तो अल्लाह ताला को ऐसा रोज़ा तो चाहिए ही नहीं। आपने जो बात फरमाई कि हम बाहर जाते हैं और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और वाक़तन सैल्यूटेशंस का एक जहान होता है। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो वो जो हाउस कीपिंग करती थी खातून जिस जगह में रहे, तो हर रोज़ मैं जब जा रहा होता था सेशन के अंदर तो वो उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक डेवलप हो गया था। तो मैं पूछता था हाउ आर यू, तो वो कहती थी यस प्रोफेसर तारिक आई एम रियली वेरी गुड, और वो चेंज कर करके बताती थी बातें। सिर्फ ये नहीं बल्कि जिस दिन वो तबीयत उसकी ठीक होती कहती थी नो आई एम नॉट सो गुड टुडे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने एक लगा बंदा से एक सलीका सिखा दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात आ क्यों नहीं रही? सोचने की बात ये है, ये बात वालिदैन नहीं सिखा रहे। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक उस्ताद हूँ, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और 2010 से पढ़ा रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वालिदैन की मेहनत की कमी स्कूल पूरी नहीं कर सकता। स्कूल की मेहनत की कमी, 10 साल वो स्कूल में रहा है, 8 साल वो स्कूल में रहा है, अगर ये एक्सपेक्ट करूं कि 2 साल में कॉलेज उसको पूरा कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। 8 साल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन उन बेसिस को नहीं चेंज कर सकती जिस पर आप अपने बच्चे को ले आए हैं। आपने अगर ग्रेटिट्यूड उसको स्कूल में नहीं सिखाया, ख़ास तौर पर घर में नहीं सिखाया, तो अब आप हमसे ये तवक्को मत कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेजने के बाद और PhD में इनरोल करवाने के बाद, BS में या MS में इनरोल करवाने के बाद, इस्लामिक स्टडी या इस्लामिक फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी में या स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप उसको इनरोल करवाने के बाद अगर ये तवक्को रखते हैं कि 4 साल के अंदर या 6 साल के अंदर हम ये चीज़ें डेवलप कर लेंगे, ऐसे होता नहीं है। ये चीजें घर से डेवलप करनी पड़ेंगी। डबल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं ना, या ड्यूल थिंकिंग है कि घर में बेटे ने काम नहीं करना, उसकी खिदमत हो रही है, तो कल को वो कैसे औरतों के लिए एम्पैथी होगी या उसको केयर होगा जब उसको सब कुछ सर्व हो रहा है। लिहाजा आपको जो माइंडफुली, जो मैं कहती हूँ ना कि अगर हमें इबादत भी करनी है तो पूरा उस पर ध्यान देना है, हमें रोज़ा भी रखना है तो उसको बड़ा कॉन्शियसली इन चीज़ों को लेके किसी के साथ डील करना है, तो हमें उस मोमेंट में उसमें रह के, मेरा तो ख्याल है कि अगर हम अपना ना ये सारा साल अगर ये खाने का अपने उससे निकाल देना एलिमेंट, तो हम और चीज़ों पे बड़ा फोकस कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया। और दूसरी बात ये कि ये जो होता है कि आप एक्ट्स होती है ना, चैरिटेबल एक्ट्स, और एक होता है कि आपने सोचा है कि नहीं सोचा, तो ये हमारा माइंड बॉडी डिस्कनेक्ट है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं ना कि भी वो बीइंग हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी पाली हुई है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं देखती हूँ सड़क पे वो नमाज पढ़ा के उनको खाना दे रहे हैं। आप यकीन करें अक्रॉस द रोड इतनी बड़ी मस्जिद है, तो क्या वो उन सब मजदूरों को वहाँ क्यों नहीं ले जाके कि वहाँ बावजू हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं और वहाँ खाना दे दें? तो अब ये चीज़ें चल रही है ना हमारे यहाँ। अच्छा, ये वही मजदूर हैं, अब ये काम नहीं कर रहे, इनको कहना चाहिए हमें 3 टाइम खाना दे दें। तो हमें ये बड़ा सोचना है कि हम खाना खिलाने में लोगों को, जब उसको खाना मिल रहा है तो वो काम मेहनत क्यों करेगा? बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट, जो आप बात कर रहे थे ना भाई, प्लीज एलैबोरेट करें कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं खिदमत खल्क में भी, कि क्या आपका अंदर जो है वो कनेक्टेड है आपके आउटर जेस्चर से? क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये यानी आज की मिसालें हम देख लें कि आपने जो फरमाया रोज़ा, कि हमने रोज़ा रख लिया और भूख और प्यास हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि वो गुस्सा तो आम दिनों में भी हराम था,
جی غصہ تو عام دنوں میں بھی بری چیز تھی. بالکل. زبان کی بد اخلاقی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا بہت گندی اور بری بات ہے. وہ گالی دینا تو عام دنوں میں بھی برا تھا. تو اگر عام دنوں کے اندر ایک برائی کو آپ نہیں کر رہے اور روزہ رکھ کے آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں, عام دنوں کے اندر آپ اپنی گاڑی کا ہارن نہیں بجاتے, اور آپ ذرا افطاری کے قریب روڈز پر نکل کے دیکھیے کشمیر ہائی وے پہ اور سری نگر ہائی وے پہ, اور یہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار شاید پورا مہینہ اتنے ہارن سننے کا موقع نہیں ملتا جتنا اس آدھے پون گھنٹے کی افطاری کے وقت میں سنتا ہے. تو وہ پیشنس کہاں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روزے کے ظاہر پر فوکس کر دیا ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے پورا دن پانی نہیں پینا, مجھے پورا دن سگریٹ نہیں پینا, خدا نخواستہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے ویسے ہی نہیں پینا چاہیے. آپ سگریٹ سے تو رک گئے, آپ پانی سے رک گئے, آپ کھانے سے رک گئے, آپ ان بری چیزوں سے رک گئے, لیکن آپ کی بد اخلاقی جوں کی توں جاری ہے بلکہ بڑھ گئی. آپ کا غصہ بڑھ گیا, آپ کا عزت نفس کو مجروح کرنا لوگوں کو. آپ پبلک ڈیلنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک استاد ہے وہ کلاس کے اندر پڑھاتا ہے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, سپرویژن والے آتے ہیں. عام دنوں میں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے مسکرا کے مل رہے ہیں, اور روزہ رکھا وہ بچہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے آپ جواب ہی نہیں دے رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے جس روزے کے اندر آپ اللہ کی مخلوق کو نظر انداز کر رہے ہو. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے کنبوں سے اچھے ہوتے ہیں. میں اور آپ سب بچوں والے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے نا, کوئی آدمی ہم سے بڑا خوش ہو کے مل رہا ہو اور ہم سے اچھی باتیں کر رہا ہو, ہمارے بچوں کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو, ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو, ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یار وہ آپ سے جب ملتا ہے تو بڑا رسپیکٹفلی ملتا ہے اور بڑا آنر کرتا ہے آپ کو, آپ کے بچوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بھائی, if he is disrespectful with my children I cannot bear him. That's true. تو خدا, جس خدا کو آپ پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ساری کائنات, یہ سارے لوگ, یہ اس کا کنبہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب بڑا ضروری ہے یہ بتانا کہ جب مخلوق کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف مسلمان نہیں میں نے سب مخلوق کی بات کی. خوش فہمی شاید ہم صرف مسلمانوں کو ہے. مسلمان تو بہت بڑا لفظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کو اللہ اس وجہ سے اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو بہت شدید سزا دی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا. اس بلی کو کھلا نہیں چھوڑ رہی تھی کہ وہ کچھ کھا پی لے, اور اس کو خود سے بھی کچھ نہیں دے رہی تھی. تو ہر وہ چیز جس میں جان ہے, اور جان سے مراد پھر ہماری وہ معذرت چاہتا ہوں ہمارے سلیبسز اور ان کے ایشوز ہیں کہ ہم جاندار چیز سمجھتے ہیں کہ بلی اور جانور مختلف چھپکلی, اور نہیں, جاندار چیز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ایکسل کر رہی ہے. لہٰذا پلانٹس بھی ہیں. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ایکسل کر رہی ہے, لہٰذا ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی کو مارنا تو بری بات ہے لیکن کسی پتے کو توڑ دینا جو ہے نا وہ بری بات نہیں. نہیں, ہر وہ چیز جس میں جان ہے, یعنی جس میں بڑھوتری ہو ری ہے, جو بڑھ رہی ہے, ایکسل کر رہی ہے, آپ نے اس کا خیال رکھنا, خیال ہی نہیں رکھنا, اس کو مواقع فراہم کرنا ایکسل کرنے کے. جی اس کو نرچر کرنا. اچھا میں اس پہ سوری میں ایک بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کی بات سے کہ پچھلے دنوں ٹویٹر کے اوپر وہ ہمیں پتہ ہے کہ جس قسم کی یہ وہ رہی ہے سیاسی سارے حالات وداؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ, لیکن بڑی ساری آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماں باپ بہت بری بری باتیں دوسری پارٹیز کے لیے کر رہے ہیں, کوئی کہ اس لیڈر کو ایسے بولو, اور وہ بچہ بولتا ہے اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوٹ لگ رہا ہے. تو جو ابھی انہوں نے بات کی نا کہ یہ تربیت گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, تو سوچیں آپ اپنے بچے کو اچھائی تو سکھا نہیں رہے, آپ الٹا اس کو بدتمیزی کرنا سکھا رہے ہیں. اور اس سب کا تعلق پھر اس سے ہے کہ اچھا کہ پھر آئندہ جا کے اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, گروئنگ اپ اس کے معاشرے کے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ہم نارملائز کرتے ہیں نا معاشرے میں, غصے کو نارملائز کر دیا, جبکہ یہ غلط ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کہتے ہیں نا جاندار چیز, تو اب کچھ لوگوں کو لوگوں کا خدمت کرنا اچھا لگتا ہے, دے آر ویری ہیپی ود دیٹ, اچھا لگتا ہے. کچھ لوگوں کو جانوروں, کتوں کو بچانا, اسٹریز کو بچانا, کچھ کو درخت لگانا, بس کیجئے, خدمت خلق ہے اس کو کیجئے, اور صرف رمضان میں ہی نہیں پورے سال کیجئے, کیونکہ اس رمضان میں تو آپ نے کچھ چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے تاکہ اگلے پورے مہینے میں, پورے سال میں آپ بہتر انسان بنیں. کہتے ہیں نا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے, بلکہ میں تو کہتی ہوں خدا کی مخلوق سے پیار ہوگا. تو خدا کی مخلوق سے پیار کیجئے, ڈفرینسز جو بھی ہوں, پولیٹیکلی آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں, خدارہ بدتمیزی کو ایکسیپٹ نہ کیجئے, اپنے بچوں کو بدتمیز مت بنائیے, انہیں بہتر انسان بنائیے. اب وقت ہوا اسٹوری آف دا ویک کا, اور اسٹوری آف دا ویک میں آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایما عالم سے, جنہوں نے 13th ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن شپ جیتی ہے. وہ کون ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پاکستانی نوجوان ایتھلیٹ ایما عالم نے 13ویں گلوبل اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں
दुनिया भर के 100 से ज़ायद हरीफों को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। फाइनल में अपने चीनी हरीफ को शिकस्त देने वाली ईमा आलम 2020 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 टाइटल भी अपने नाम करने में कामयाब रही हैं। जबकि 2022 में मुनक्किदा वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप में फराहम करदा किताब 15,823 अल्फाज पर मुश्तमिल थी, जिसे ईमा आलम ने 20 मिनट 4 सेकंड में पढ़ी, जो एक मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड है। ईमा आलम आलमी इवेंट की जीत पर बहुत खुश हैं। वो पुरुम्मीद हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपने अहदाफ के साथ पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करेंगी। जाने का वक्त हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।